بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابل اور قابل کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 2۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابل نے اپنی کھیتی کے گلے میں سے ردی قسم کا گلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیتی کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ۔ اور اس پر قابل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ ایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا۔ قابل اسے دیکھ کر چونک گیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کی جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور اس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت نئے کام کا اقتدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ مصنف کی ترتیب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔